کی غلط فہمیوں سے کب نکلو گے؟ دنیا اس وقت ایک بار پھر اسی طرح کی جاہلیت میں پھنس گئی ہے جس طرح کی جاہلیت سے اس کو نکالا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر ہم وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں سے چلے تھے، وہی بدامنی، وہی ظلم، وہی ایکسپلائٹیشن، وہی بدکاریاں، وہی بے حیائیاں۔ قرآن عجب کتاب ہے۔ جس وقت اللہ نے قرآن میں کہا تھا عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس وقت عورتوں سے کہا تھا کہ عورتوں اپنے گھر میں رہا کرو، تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے، اور پہلی والی جاہلیت کے طرز پر بے حیائی کے طور طریقے مت اختیار کرو، وہ فحاشی، وہ عریانیت، وہ برہنگی، وہ بے شرمی، اس کے لیے کہا پہلی جاہلیت۔ اسی میں قرآن نے اشارہ کر دیا کہ ایک جاہلیت پہلی تھی جس کو مٹانے کے لیے محمد آئے تھے، اس کا مطلب اسی میں اشارہ تھا ایک بار پھر دنیا میں جاہلیت پھیلے گی، اور ہم اور آپ اس دور میں اس جاہلیت کے زمانے میں ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت بن گیا ہے۔ کون سی وہ ادا ہے جو زمانے جاہلیت کی تھی اس دور میں موجود نہیں ہے؟ سارا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پر ہے، ساری سیاست، سارا اقتدار، ساری پالیٹکس دھوکے اور خود غرضی کی بنیاد پر ہے، پورا معاشی نظام غریبوں کے خون چوسنے کی بنیاد پر ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام، ہمارا عدالتی نظام، ہماری جوڈیشری، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا پورا سسٹم 100% ظلم اور جاہلیت پر کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ پہلے زمانے کی جاہلیت تو دعویٰ نہیں کرتی تھی تمدن کا، انصاف کا، انسانی حقوق کا۔ اس دور کی جاہلیت تو شوگر کوٹڈ ہے۔ اس دور کی جاہلیت پر تو اتنے شاندار ٹائٹل چڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس دور کی جاہلیت کو بھی بدلنا، اس زمانے کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس زمانے کے انسانوں کو اس جاہلیت سے نکالنا امت مسلمہ کا فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ اور ہم جو سزائیں بھگت رہے ہیں پورے عالم میں، وہ یقینی طور پر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی سزا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں کی سزا صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں ملتی، پورے معاشرے کو ملتی ہے، پوری امت کو ملتی ہے۔ کیا احادیث و قرآن مجید کے اشاروں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اور میں اب یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کے دلوں میں انشاءاللہ امیدوں کا چراغ روشن ہوگا۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کو ڈسمس نہیں کیا جائے گا، سسپینڈ کیا جائے گا۔ امید ہے کہ وہ لوگ جو انگریزی جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈسمس نہیں کیا گیا امت کو، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ کی نے اپنی نظر سے گرا دیا ہو اور کبھی اس کو دوبارہ موقع نہ ملے، یہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں، امت مسلمہ کو سسپینڈ کیا جائے گا۔ اس کے اشارے قرآن میں بھی ہیں، اس کے اشارے اللہ کے رسول کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ میں بھی ہیں کہ سسپینڈ کیا جائے گا، معطل کیا جائے گا، ایک عرصے کے لیے تم کو ہٹا دیا جائے گا،
لیکن پھر اس کے بعد اگر تم دوبارہ تیار ہو کر آؤ گے، پھر تم توبہ کرو گے، پھر تم اجتماعی توبہ کرو گے، پھر تم دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو گے، تو ایک موقع ہم تم کو پھر دیں گے اور پھر زمین میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا تمہارے ذریعے سے۔ اگر یہ اشارے نہ ہوتے تو دلوں میں امید کا پیدا ہونا مشکل تھا، عزائم اور حوصلوں کا پیدا ہونا مشکل تھا۔ اب سنو، دنیا کے حالات اور ملک کے حالات دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ تبدیلی کے لیے اب یہ دنیا بالکل بے چین ہے۔ اب تبدیلی کے لیے دنیا بے چین ہے۔ اب کوئی اسٹیٹس کو نہیں چلے گا، پوری دنیا بے چین ہے۔ یاد رکھنا، وہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارے لوگ تبدیلیوں کی امیدیں جہاں سے کرتے ہیں وہاں سے تبدیلی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بالکل الگ بات ہے۔ تبدیلی تو آئے گی اس وقت جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے اور جاننے والے لوگ ان کی رہنمائی کے مطابق سماج میں تبدیلی کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ بھولے بھالے مسلمان بار بار امیدیں قائم کرتے ہیں، تنگ آ گئے ہیں دو پارٹیوں سے تو ایک تیسری پارٹی آئی تو اب مسلمان بہت ایمان لانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آئیے شیخ کجریوال صاحب، ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بارے مسلمانوں، تمہارے بھولے پن کے لیے کون سا لفظ لاؤں میں؟ یہ بار بار یہ مسلمان یہ غلطی کرتا رہے گا، عجیب حالت ہے۔ میں ابھی کچھ علماء سے بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اسٹیشن پر جس طرح ایک ریل جب آنے والی ہوتی ہے تو ایک مسافر بھی ریل کا انتظار کرتا ہے اور ایک قلی بھی ریل کا انتظار کرتا ہے، لیکن مسافر انتظار کرتا ہے اس لیے کہ وہ ریل پر سوار ہو کر منزل تک پہنچے گا، قلی انتظار صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ ایک بابو کو اتار دے گا، ایک بابو کو چڑھا دے گا، بیچارہ سفر کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ جب الیکشن کی ریل آنے والی ہوتی ہے تو ہم مسلمان پلیٹ فارم پر قلی کی طرح الیکشن کی ریل کا انتظار کرتے ہیں کہ آئے گی الیکشن کی ریل تو ایک بابو کو اتار دیں گے اور ایک بابو کو چڑھا دیں گے۔ اترنے والے بابو نے تو آج تک کیا مزدوری دی ہوتی، آج تک چڑھنے والے کسی بابو نے مسلمانوں کو مزدوری نہیں دی۔ کب تک یہ کرتے رہو گے؟ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ نہ اللہ پر اعتماد ان کا باقی ہے، نہ اپنی ذات اور اپنے بلبوتے پر، اپنے دست و بازو پر ان کو کوئی بھروسہ ہے۔ وہ خالی دوسروں کی طرف تکتے رہتے ہیں، تم آ جاؤ اب زندہ باد کا ہم تمہارا نعرہ لگا دیں گے، پھر تم مارنا تو ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے، 10-20 سال تم سے مار کھائیں گے، پھر کسی اور کو تلاش کریں گے، نسلیں ہماری یہی کرتی رہیں گی۔ یہ ہے اسلام؟ عجیب بھولا پن ہے، کوئی تحقیق نہیں، کچھ معلومات نہیں، کچھ غور و فکر نہیں، دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اور ملک کے سماج کے حالات پر نظر رکھنے والوں سے کچھ پوچھنا گچھنا نہیں۔ اور ماشاءاللہ گجرات کے مسلمانوں کا بھولا پن، ماشاءاللہ۔ ہے نا بولے؟ جن لیڈروں پر آپ بھروسہ کرتے ہو یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں پتہ ہے آپ؟ میں ان میں سے ایک ایک کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میں خالی مدرسہ و خانقاہ کا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے نہ جانے کتنی ملاقاتیں نرسمہا راؤ سے کی، راجیو گاندھی سے کی، وی پی سنگھ سے کی، چندر شیکھر سے کی، کتنے قریب سے ان خبیثوں اور مکاروں کو جانتا ہوں۔ یہ کس تماش کے لوگ ہیں؟ آسمان کی آنکھوں نے ایسے شیطان اور ایسے دھوکے باز صدیوں میں نہیں دیکھے۔ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں؟
ہم نے اپنے اللہ سے تعلق توڑا، تقویٰ ہمارے اندر سے نکلا تو فراست ہمارے اندر سے نکل گئی. ہم دھوکے میں دھوکہ، دھوکے میں دھوکہ، دھوکے میں دھوکہ کھانے والی قوم بن گئی. اللہ کے بندو، یہ بات تو درمیان میں آ گئی، یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، صاف سن لو، آثار اس بات کے ہیں پوری دنیا تبدیلی کے لیے بے چین. یہ جو موقع آتا ہے سماج کی تاریخ میں، یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے جب سماج کے لوگ خود ایک تبدیلی اور ایک پریورتن کے لیے بے چین ہو جائیں. یہ موقع بار بار نہیں آتے. پوری دنیا کا معاشرہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے، پورے ملک کا معاشرہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے. دکھ یہ ہے کہ اس تبدیلی کی قیادت کے لیے مسلمانوں کی آواز کہیں سنائی نہیں پڑتی. پیچھے پیچھے چلنے والی امت ہیں ہم. امریکہ تبدیلی کے لیے بے چین ہے، یورپ تبدیلی کے لیے بے چین ہے، وسط ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے، مشرق وسطی تبدیلی کے لیے بے چین ہے، ساؤتھ ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا تبدیلی کے لیے بے چین ہے، ہمارا بر صغیر تبدیلی کے لیے بے چین ہے. یہ جو عالم کی تاریخ میں لمحے آتے ہیں، یہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ موقع آتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد جب عوام بہت بری طرح بے چین ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا علماء کرام، میں بڑے احترام سے آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تب بھیجا ہے جب دنیا کے عوام تبدیلی کے لیے بے چین میں ہو گئے تھے. 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کیوں انتظار کیا اللہ نے؟ جاہلیت تو بہت جلدی آ گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو بہت جلدی مشق کر دی گئی تھی، بہت جلدی حالات خراب ہو گئے تھے. 600 سال انتظار کیا اللہ تعالیٰ نے. 300 سال کے اندر اندر عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اصل دین دنیا سے مٹ چکا تھا. لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے تکوینی طور پر اس وقت کیے ہیں جب لوہا گرم دیکھا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق ایک عجیب و غریب بات کہی. فرمایا کہ جس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرا کر اللہ نے مکے سے مدینے بھیجا، یہ وہ وقت تھا جب مدینہ اندرونی خانہ جنگی میں لڑتے لڑتے تھک چکا تھا. 18 سال سے جنگ بعاث چل رہی تھی اور لڑتے لڑتے مدینے کا سماج تھک چکا تھا. 18 دن کی جنگ بھی بڑے بڑے مضبوط ملکوں کا حال خراب کر دیتی ہے. سوچو 18 سال کی سول وار، 18 سال کی خانہ جنگی، اس نے مدینے میں کیا حل کیا ہو. مدینہ بے چین تھا. کوئی فارمولا ایسا ملے جس سے ہماری خانہ جنگی ختم ہو اور کسی طرح ہمارے اندر امن پیدا ہو. پہلے مدینے میں ایسے حالات برپا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائیں. اور وہاں آ کر مدینے میں آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام مدینے میں آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مختلف لیڈروں کی میٹنگ بلائی. ہمارے بیانوں میں تو اس قسم کی چیزیں آ ہی نہیں پاتی، تربیت ہی نہیں ہو پاتی، نہ ہماری نہ ہمارے عوام کی. آپ نے میٹنگ بلائی تمام لیڈروں کی، یہودیوں کے تمام بڑے لیڈرز کو بلایا، اوس قبیلے اوس کے لیڈروں کو بلایا، خزرج کے لیڈروں کو بلایا، مہاجرین و انصار کے لیڈروں کو بلایا. مہاجرین کی طرف سے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. سب کو جمع کیا. عوام کا جلسہ نہیں تھا، ایک مخصوص لیڈروں کی میٹنگ، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لیڈروں اور قائدین کے سامنے ایک بات رکھی. فرمایا آپ نے کہ ایسا لگتا ہے کہ قسمت نے اب میرے لیے بھی مدینے ہی کا قیام طے کر دیا ہے. میں نے اس وقت آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ اور ہم بیٹھ کر مشورہ کریں کہ مدینے کے اندر امن قائم ہو
کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا پیس فارمولا ہم لوگ اس وقت طے کریں کہ مدینے کے اندر امن قائم۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے جس شخص نے جواب دیا، وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک یہودی لیڈر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ محمد، ہم لوگ بار بار آپس میں صلح کا فارمولا طے کر چکے ہیں، لیکن بہت جلدی وہ فارمولا ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے درمیان پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی تک ہم نے آپ کے اندر کوئی برائی نہیں سنی، اس لیے میری تجویز تو یہ ہے کہ آپ ہمارے حکم بن جاؤ، ہمارے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹس اور جھگڑے ہوں ان میں ہم آپ کے پاس لے کر آیا کریں اور آپ کے فیصلے کو ہم لوگ مان لیا کریں۔ یہ میری تجویز ہے اور میں اپنے قبیلے کی طرف سے اس تجویز کے سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ بات سب لوگ اتفاق سے طے کر لیں گے تو میرا قبیلہ آپ کو حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ایک نے یہ بات کہی تو دوسروں نے بھی اسی کی تائید کی، تیسرے نے بھی تائید کی۔ عجیب غریب من جانب اللہ بات تھی کہ سارے لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ آئی کہ محمد آپ ہمارے حکم بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، اور اسی وقت آپ نے معاہدہ لکھوایا۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا، پہلا ریٹن ایگریمنٹ تھا، ٹریٹی تھی، ایک صلح نامہ، ایک معاہدہ تھا جو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا، اور اس معاہدے کی 54 دفعات ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ اسرت ابن ہشام میں اس معاہدے کے پورے متن کو پڑھے۔ ہمارے اس دور کے بہت بڑے محقق، بہت بڑے دانشور، مصنف ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے اور بہت تحقیق کے ساتھ اس معاہدے کے متن کو سیرت کی مختلف کتابوں اور روایات سے جمع کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ جب تبدیلی کا ایک خاص سماں ہوتا ہے اس وقت قدم بڑھانے کا وقت ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں اپنے زمانے کے ایک ایک لمحے کو ٹھیک سے سمجھا اور ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر صحیح وقت پر قدم اٹھایا۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب پہلے ہماری امت کے اندر یہ مزاج تو پیدا ہو کہ بھائی جو کہا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ مزاج تو پیدا ہو کہ ہم سارے سماج کو درست کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، سارے معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری ہمتیں بہت پست ہو گئی ہیں، اللہ ہماری ہمتوں کو بلند کر، بہت پست ہمتیں ہو گئی۔ شاید پہلی مرتبہ اس طرح کے کسی مجمع میں اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ کہاں اب ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو یہاں کل سے اب تک جو میں علماء کا ذوق دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے میری ہمت ہوئی ہے کہ میں آج یہ باتیں آپ کے سامنے کروں، ورنہ تو بہت ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ بھائی ہم تو زمین سے نیچے یا آسمان سے اوپر کی باتیں سننے آئے تھے، یہ تو زمین سے اوپر کی باتیں ہونے لگی۔ عجیب و غریب بات ہے، سارا دین پر عمل جو ہوگا وہ زمین کے اوپر ہوگا، نہ زمین کے نیچے ہوگا نہ آسمان کے اوپر ہوگا۔ زمین کے نیچے تو عمل کی جزا یا سزا ملے گی اور آسمان کے اوپر یا عمل کی جزا یا سزا ملے گی۔ عمل تو کرنا ہے دین پر، اخلاق پر، معاشرت پر، معاملات پر، عبادات پر، قلبی جذبات پر، معاشرتی تعلقات پر، وہ سب زمین کے اوپر کرنا ہے۔ پورے عالم تبدیلی کے لیے بے چین ہے۔ یقین مانیں جو لوگ اندر اندر نظر رکھتے ہیں، تبدیلی لانے نہیں دے رہی ہیں، شیطانی قوتیں دیر لگا رہی ہیں، رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، اور ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ تبدیلی آئے تو کیسے آئے؟ جو تبدیلی لانے والی امت ہے وہ تو سو رہی ہے، اس کے اندر تو نہ ارادے ہیں نہ شعور ہے، وہاں تو تماشے ہو رہے ہیں، وہاں تو ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، وہاں تو بس خالی موبائل سے کھیلا جا رہا ہے، وہاں ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی ہیں
ان کو اپنے جسم کے حسن کے نظارے سے فرصت نہیں. وہ کسی بڑے مقصد کے لیے کیسے سوچیں گی؟ وہ کیسے ایسی مائیں بنیں گی جو اپنے بچوں کے اندر زندگی گزارنے کے صحیح سلیقہ سکھائیں، ان کے اندر جذبات پیدا کریں. کیا جذبات ہوا کرتے تھے ہماری عورتوں کے، کیا تمنائیں ہوا کرتی تھی. یہاں اس وقت عورتیں بھی اس بیان کو سن رہی ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی کہوں جس سے ان کے اندر جو اس وقت جذبات ہیں انہی نے مطالبہ کر کے یہاں کے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ شام کے بیان کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی علامت ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے کو بدلنا چاہتی ہیں، اپنے کو نیک بنانا چاہتی ہیں. اللہ بہت مبارک کرے. اے عورتوں، اے بہنوں، اے بچیوں، جانتی ہو تمہاری تاریخ کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اسلام اور حق کی محنت تنہا مردوں نے کبھی نہیں کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی عظیم بیوی سیدہ ہاجرہ کا تذکرہ نہ کیا جائے. نہ ہاجرہ نے قربانی میں ساتھ دیا ہوتا، نہ ہاجرہ نے تعاون کیا ہوتا، نہ امت کو اور انسانیت کو اسماعیل ملے ہوتے، نہ زمزم ملا ہوتا، نہ شاید صفا اور مروہ ملا ہوتا، نہ مقام ابراہیم ملا ہوتا، نہ پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوتا. سلام ہو ہاجرہ پر، اس خاتون عظیم پر جس کی قربانیاں تاریخ میں اتنی زبردست انقلاب برپا کر دیا. اور عورتوں، ایک بات سن کر خوش ہونا چاہیے تم کو، اللہ تمہاری قربانیوں کا کتنا قدردان ہے جانتی ہو؟ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دیوانہ وار 2 پہاڑوں پر چڑھتی تھیں اور اترتی تھیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی اور حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینے کا اللہ نے عجیب راستہ اختیار کیا کہ فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی ہو یا امتی، تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب میری اس بندی کے نقش قدم پر تم دیوانہ وار دوڑو گے نہیں اور اس جگہ پر چکر نہیں لگاؤ گے. جب تک تم میری اس بندی کو قیامت تک کے لیے یادگار اس کی تم پر دہراؤ گے نہیں، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. یہ ہے ایک عورت کی تاریخ کو محفوظ کرنے کا اللہ کا نرالا انداز. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم ماں کا ذکر نہ کیا جائے جس کا تذکرہ قرآن میں جھوم جھوم کر کیا گیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ کیا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی. وحی، اللہ اکبر، یہ لفظ جو نبیوں کے لیے خاص تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کی ماں کی ہمت، توکل و قربانی کا حق یہ ہے کہ میں وحی کے لفظ سے اس کے ہم کلامی کا تذکرہ کروں. موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پر کیسا عمل کیا؟ اللہ نے کہا تھا اس بچے کو جب تم ڈرو اور اندیشہ ہو کہ یہ بچہ مار ڈالا جائے گا تو اس کو لکڑی کے باکس میں رکھ دینا اور لکڑی کے باکس میں رکھ کر دریا میں بہا دینا اور ڈرنا مت، پریشان مت ہونا. میں اے موسیٰ کی ماں تم سے وعدہ کرتا ہوں انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. 2 وعدے ہم تم سے کرتے ہیں، ایک تو یہ بچہ تم تک واپس پہنچ کر رہے گا اور دوسرا یہ کہ یہ بچہ نبی بن کر رہے گا. اچھی بات ہے، 1-2 دن زندہ رہنے کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا تھا. حالات اتنے خطرناک تھے اور اللہ نے یہ اشارہ کر کے کہ یہ نبی بنے گا اور وہ جانتی ہوں گی کہ نبی تو 40 سال کی عمر کے بعد بنتا ہے، لہذا وہ سمجھ گئی کہ میرا بچہ زندہ بھی رہے گا، 40 سال کا بھی ہوگا، نبی اور رسول بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے میری غلام قوم کی غلامی کی زنجیریں توڑی جائیں گی. کتنی ڈھارس بنائی اللہ نے ایک عورت کے یہ مقام ہے اسلام میں. اور آگے بڑھو، دور کیوں جاؤ؟ میں تو بہت نبیوں کا تذکرہ اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں تو دور کیوں جاؤ؟ کیوں اے بہنوں اور بچیوں
یہ یاد نہیں کرتی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں پہل کرنے کا شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا. اے عورتوں تم تو مبارک ہو، تمہیں فخر کرنے کا حق ہے، تمہیں ناز کرنے کا حق ہے. تم چاہو تو مردوں سے کہو کہ تم اگر بگڑ بھی جاؤ گے تب بھی میں اپنے محبوب کی سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا. یاد ہے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی کے حیثیت سے دیکھنے اور ان پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا تھا. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، کائنات میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوا کرتی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. مردوں سے پہلے ایک عورت ایمان لے آئی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اور آگے بڑھو، مکے کی زمین پر جو پہلی لاش تڑپی تھی، جو پہلا خون بہا تھا، جو پہلی کسی ہستی نے اسلام پر قربان ہونے کا ثبوت دیا تھا، وہ بھی مردوں سے پہلے ایک عورت کا خون بہا تھا. یمن سے آئی ہوئی وہ بوڑھی سمیہ جس کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا گیا تھا، اور ابو جہل اور دوسرے لوگ تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں اور میں ان کو نبی نہیں مانتی، میں اپنے پرانے دین پر واپس جاتی ہوں. اگر یہ نہیں کہو گی تو ابھی تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی شاید کلمہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیر کمان سے نکلا.